کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا آسان سا عمل موجود ہے جس کے کرنے سے آپ کو 1000 حج کا ثواب مل سکتا ہے، وہ بھی بغیر مکہ گئے، بغیر احرام باندھے اور بغیر کوئی پیسہ خرچ کیے؟ جی ہاں، ایسا سچا وظیفہ جسے اگر آپ نے دل سے اپنا لیا تو نہ صرف آپ کی ساری زندگی کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں بلکہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں سنور سکتی ہیں۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ جو کچھ آپ جاننے جا رہے ہیں وہ آپ کی روحانی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے عظیم وظیفے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جس کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ جی ہاں، ایک ایسا عمل، ایک ایسی مختصر سی عبادت، ایک ایسا بابرکت وظیفہ جو شخص اخلاص نیت سے کرے گا اسے 1000 حج کا ثواب ملے گا، وہ بھی بغیر کسی سفر کے، بغیر کسی اخراجات کے، بغیر کسی جسمانی مشقت کے۔ وہی ثواب جو اللہ تعالی اپنے ان بندوں کو عطا فرماتا ہے جو بیت اللہ کا دیدار کرتے ہیں، مناسک حج ادا کرتے ہیں اور ہر قدم پر رب کی رحمتوں کے سائے میں رہتے ہیں۔ لیکن آج ہم آپ کو وہ عمل بتانے جا رہے ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی مجبوری کی وجہ سے حج پر نہیں جا سکتے، چاہے وہ مالی مجبوری ہو، صحت کی خرابی ہو یا کوئی اور رکاوٹ۔ ایسے افراد کے لیے یہ عمل اللہ کی طرف سے ایک خاص رحمت ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کا ذکر ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی وضاحت سے کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خلوص دل سے فلاں عمل کرے گا اسے 1000 حج کا ثواب عطا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ ایسا پاک صاف ہو جائے گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہوا ہے۔ آج ہم آپ کو نہ صرف یہ عمل بتائیں گے بلکہ اس کی مکمل فضیلت، اس کے پڑھنے کا صحیح وقت، اس کے آداب، اس کے اثرات اور اس کے ذریعے حاصل ہونے والے روحانی فوائد بھی بیان کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ یہ وہ معلومات ہیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حج کی کیا اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یعنی اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج فرض ہے جو اس تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حج کو ان لوگوں پر فرض کیا ہے جو اس کے وسائل رکھتے ہوں، لیکن اللہ کی رحمت تو ہر ایک پر ہے۔ جو لوگ وسائل نہیں رکھتے ہوں ان کے لیے بھی رب کریم نے ثواب حاصل کرنے کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کی نماز بجماعت ادا کرتا ہے پھر اسی جگہ بیٹھا رہتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے، پھر وہ 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے حج اور عمرے کا مکمل ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، تامتن تامتن تامتن، یعنی مکمل 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 ثواب۔ غور کریں، فجر کی نماز کے بعد صرف اللہ کا ذکر کرنا اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ لینا اس قدر عظیم عمل ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں بندے کو حج اور عمرے کا مکمل ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب سوچئے، اگر کوئی شخص اس عمل کو روزانہ کرے تو گویا وہ روزانہ حج کر رہا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے جس سے ہم میں سے اکثر لوگ غافل ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص نماز عشاء بجماعت ادا کرے گویا اس نے آدھی رات قیام کیا۔
اور جو فجر کی نماز بھی باجماعت پڑھے وہ گویا پوری رات عبادت میں مشغول رہا۔ تو یہ معمولی اعمال جنہیں ہم اکثر ہلکا سمجھ لیتے ہیں، اللہ کے ہاں اتنے عظیم ہیں کہ ان کے ذریعے ہم حج و عمرے جیسے اعمال کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ہم آپ کو وہ خاص وظیفہ بتاتے ہیں جس کے کرنے سے 1000 حج کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ نہایت آسان ہے، لیکن اس کے لیے اخلاص نیت، خشوع و خضوع اور مکمل توجہ درکار ہے۔ یہ وظیفہ ہے درود پاک کی کثرت۔ جی ہاں، درود شریف کا پڑھنا وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کے سب سے قریب کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق جو شخص دن میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن میرے سب سے قریب ہوگا۔ اب اس کا تعلق حج کے ثواب سے کیا ہے؟ علماء کرام اور صوفیاء کرام کے مطابق جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ اسے حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جو حج کے لیے نہیں جا سکتے۔ درود شریف کے پڑھنے کی کوئی خاص قسم مخصوص نہیں، آپ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کوئی بھی معروف درود پڑھ سکتے ہیں، بس نیت خالص ہو۔ اور جب آپ درود پاک کی کثرت کریں گے تو ایک خاص روحانی کیفیت پیدا ہوگی، دل نرم ہو جائے گا، گناہوں سے نفرت ہوگی اور آپ کی دعائیں مقبول ہونے لگیں گی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ درود شریف ایک ایسا عمل ہے جسے اللہ رد نہیں کرتا، بلکہ بندے کے باقی دعاؤں کو بھی اس کے صدقے قبول کر لیتا ہے۔ اب آئیے اس وظیفے کو کرنے کا صحیح طریقہ سمجھ لیتے ہیں۔ سب سے بہتر وقت فجر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد ہے، کیونکہ ان اوقات میں دل سکون میں ہوتا ہے اور توجہ بھی زیادہ مرکوز ہوتی ہے۔ آپ ایک مطمئن جگہ پر بیٹھیں، کسی سے بات نہ کریں، اپنا موبائل بند یا سائلنٹ کر دیں اور آنکھیں بند کر کے اللہ کے حضور عاجزی سے درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ آپ چاہیں تو تسبیح کا استعمال کریں تاکہ گنتی یاد رہے۔ جیسے ہی آپ 1000 مرتبہ مکمل کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنی حاجات بیان کریں، رزق، صحت، ہدایت، اولاد اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعا کریں۔ اس وقت دعا کا قبول ہونا یقینی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ایک ایسا عمل کیا ہے جس سے اللہ تعالیٰ بے حد راضی ہوتا ہے۔ آپ چاہیں تو ہر دن ایک خاص نیت کے ساتھ یہ درود پڑھ سکتے ہیں، مثلا ایک دن رزق کے لیے، ایک دن صحت کے لیے، ایک دن دل کی پاکیزگی کے لیے اور ایک دن صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ اس عمل کو اگر مستقل طور پر روزانہ کیا جائے تو انسان کی زندگی میں خوشگواری تبدیلی آ سکتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے، چہرے پر نور آ جاتا ہے اور لوگوں کے دل میں اللہ آپ کی محبت ڈال دیتا ہے۔ درود شریف دل کے زنگ کو صاف کرتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور اعمال کو روشن کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ عمل ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جاتا ہے، اور یہی تو ہر عاشق رسول کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ اب کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا واقعی 1000 حج کا ثواب درود شریف سے حاصل ہوتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اور رب جو ایک نیکی کو 10 گنا اور بعض اوقات 700 گنا تک بڑھا دیتا ہے، اور رب جو ماہ رمضان میں ایک نفل کو فرض کے برابر اور ایک فرض کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیتا ہے، اور اب اگر درود شریف کے بدلے حج کا ثواب عطا فرمائے تو یہ اس کی رحمت سے کچھ بعید نہیں۔ دراصل یہ سب کچھ نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ اگر انسان کی نیت خالص ہو، دل میں سچی محبت ہو، آنکھوں میں شرمندگی ہو اور زبان پر درود پاک ہو تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس وظیفے کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ دنیا اور آخرت دونوں کے لیے مفید ہے۔
دنیا میں عزت، رزق، سکون، صحت اور آخرت میں نجات، شفاعت اور جنت۔ ایسے ہزاروں افراد کی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اس عمل کو اپنایا، مستقل مزاجی سے درود شریف پڑھا اور ان کی زندگی بدل گئی۔ کسی کو نوکری ملی، کسی کا قرض اتر گیا، کسی کی بیماریاں دور ہو گئیں اور کسی کو اولاد کی نعمت ملی۔ یہ سب درود پاک کی برکت سے ہوا۔ اسی لیے آج ہی سے عہد کیجئے کہ ہم اس عمل کو ترک نہیں کریں گے، چاہے تھوڑی مقدار سے شروع کریں، لیکن روز کریں اور رفتہ رفتہ مقدار بڑھاتے جائیں۔ درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جب انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتا ہے، اور نبی کریم خود اس کے لیے دعا فرماتے ہیں۔ تو بتائیے، جس کے لیے خود رسول اللہ دعا کریں اس کا مقدر کیسے خراب ہو سکتا ہے؟ تو اے سننے والو، اس ویڈیو کو صرف دیکھ کر چھوڑ مت دیجئے، اس میں جو کچھ سیکھا ہے اس پر عمل کیجئے اور دوسروں تک بھی پہنچائیے۔ شاید آپ کے ذریعے کوئی ایسا شخص اس عمل کو شروع کرے جسے حج کا ثواب ملے، اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے۔ دین کا کام پھیلانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں درود شریف کی کثرت کی توفیق دے، ہمارے نیتوں کو خالص کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اے رب غفور، تو غفور الرحیم ہے، تو کریم ہے، تو ستار العیوب ہے، ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہمیں درود شریف کی کثرت کی توفیق عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے گناہوں کو دھو ڈال، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے پروردگار، جو بھی اس ویڈیو کو سن رہا ہے اس کی زندگی میں برکت عطا فرما، اس کے رزق میں اضافہ فرما، اس کی پریشانیاں دور فرما، بیماریوں کو شفا میں بدل دے، قرض کو آسانی سے ادا کرنے کی راہ کھول دے، نیکی کی توفیق دے، برائی سے بچا اور دنیا و آخرت میں سرخرو فرما۔ اے اللہ، ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہے۔ یا اللہ، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ان کی شفاعت نصیب فرما اور قیامت کے دن ان کے قدموں میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔